أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی به بلدة میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. سورۃ الفرقان کی آیات ہیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کے بعد مظاہر کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور لباس بنایا ہے اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ اور راحت کا سبب بنایا ہے، اور وہی ذات ہے جس نے دن کو تمہارے لیے اٹھ کھڑے ہونے اور کام کاج میں مصروف ہونے کا وقت بنایا ہے. اور ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں پاک و ہند کے لوگوں میں خاص طور پر اور فقہ حنفی کے ماننے والے لوگوں میں بالعموم یہ قصہ بہت مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی. تو بظاہر یہ وہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ 40 سال تک عشاء کا وضو کیا ہوا اسی سے فجر کی نماز پڑھی. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ 40 سال تک رات کو سوئے نہیں. پہلی بات یہ کہ 40 سال تک رات کو سوئے نہیں. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار انسان اور اللہ کے اس حکم کی اس حد تک نافرمانی کرے گا. اللہ رب العزت نے فرض نہیں قرار دیا سو جاؤ، لیکن نعمت قرار دیا رات کو تمہارے لیے سونے کے لیے، آرام کے لیے. اس عظیم نعمت کا 7 سال 2 سال 4 سال طالب علمی کا زمانہ، کوئی مجبوری کا زمانہ، کسی نے رات کو سو کے نہیں دیکھا. مان لیا کوئی ڈیوٹی ایسی لگ گئی
میں نے ذکر کیا تھا کہ امام صاحب بزاز تھے، بہت بڑے کاروبار کے مالک تھے، کپڑے کا کاروبار تھا ان کا، اور وہ تاجر تھے، خود کوئی لیبر کے آدمی نہیں تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے مال دے کے، اور لوگ ان کا مال بیچ کے آتے، منافع کما کے لے کے آیا کرتے تھے۔ اب ان کے لیے رات کو جاگنا کوئی مجبوری نہیں تھی کہ بھئی رات کو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور وہ پہلے وقتوں میں راتوں کی یہ شفٹ وغیرہ ہوا بھی نہیں کرتی تھی، یہ تو اب شروع ہو گئے کارخانے اور یہ اور وہ، 24 گھنٹے میں 3 شفٹیں یا 2 شفٹیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اتنا پرہیزگار انسان اور 40 سال تک اللہ کی اس نعمت سے وہ محروم رہے گا، اور پھر اسی میں تھوڑا سا توجہ دیں تو اپنی بیوی کے حقوق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 40 سال جس آدمی نے سو کے نہیں دیکھا، 40 برس وہ اپنی بیوی کو بھی محروم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں کسی کٹیے میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے یا علم پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ ان کے علم لکھنے کا تو پتہ ہے ہمیں کہ کتنا لکھا انہوں نے، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی اپنی ذاتی کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک الفقہ الاکبر کے نام سے چھوٹی سی کتاب ہے، اب لکھنا تو نہیں کہہ سکتے، پڑھانا کہہ سکتے ہیں کہ پڑھاتے رہے ہوں گے۔ کون طالب علم ہوگی جو 40 سال ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے رہے؟ طالب علم بھی تو ساری رات بیٹھ کے نہیں پڑھتے۔ اب وہ کیا کرتے رہے 40 برس، عبادت ہی مانا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جو اس پوری امت کے ہادی رہنما ہیں، پیشوا ہیں، وہ رات کو سوتے ہیں اور جاگتے بھی ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اقوم و انا انام، میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ جو 3 آدمیوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، 3 آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ کھڑے ہو کے پوچھا، پتہ چلا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، تو گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں نے کچھ اعمال بتائے کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کے یہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہم اور کہاں نبی پاک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو وہیں کھڑے کھڑے تینوں نے عہد کیا، ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ اور تیسرے نے اور لمبا ہاتھ مارا، کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بیوی بچے دنیا داری یہ جھنجٹ ہی نہیں رہے گا، میں عبادت میں مصروف رہا کروں گا۔ وہ چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے نہیں، فوری طور پر نکلے اور جا کے دیکھا کہیں آدمی ہیں، واقعی 3 بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو میرے گھر پہ آ کے یہ بات کر کے آئے ہو، عہد کر کے آئے ہو؟ تو وہ چونکہ کر کے آئے تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اچھا سمجھ کے کیا تھا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، فوراً قبول کیا کہ یا رسول اللہ ہم ہی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں ایک بیوی نہیں، میری کئی بیویاں ہیں۔ آپ کی بیک وقت 9 بیویاں وفات کے وقت آپ کے نکاح میں تھیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رغبت کی، جس نے ساری رات جاگنے کا عہد کر لیا اور سنت سے رغبت کر رہا ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے کا عہد کر لیا، سنت سے رغبت کر رہا ہے، جو شادی نہ کرنے کا عہد کرتا ہے وہ سنت سے رغبت۔ آپ نے فرمایا فلیس منی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے ہو اور آدمی کہے کہ میں 40 سال تک ایک وضو سے فجر تک جاؤں گا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کو لے کے یہ فضیلت بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ اتنا بڑا انسان اور اتنی بڑی غلطی کرے گا۔ میں آپ یہ وہ کسی کی بات ہوتی تو مان لیتے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہو گیا ہوگا، نہیں بات سے، وہ تو اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے نیک انسان تھے، ان سے یہ غلطی ہو یہ ماننے کو نہیں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کا نقص بیان کر رہے ہیں، نقص ان کے پلے ڈال رہے ہیں، وہ شاید یہ نہیں کرتے رہے ہوں گے، یقیناً بلکہ نہیں کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کو تمہارے لیے راحت کی گھڑی بنا دی۔
رات کو آدمی سوتا ہے، دن کی تھکاوٹ ساری دور ہو جاتی ہے، اگلے دن کے لیے پھر تازہ فریش اور پوری نشاط کے ساتھ وہ آدمی چل نکلتا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ دن چڑھتا ہے، آدمی سویا ہوا اٹھ جاتا ہے، اور دن چڑھے اٹھنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ رات کا سویا ہوا سورج نکلنے کے بعد ہی اٹھتا ہے، درمیان میں فجر کی نماز بھی آتی ہے، لیکن جب بھی آدمی سو کر اٹھے، اب ظاہر ہے کہ جو فجر کے لیے اٹھتا ہے پھر اٹھ گیا، وہ رات کی نیند جس نے پوری کر لی ہے فجر کے لیے اٹھ گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں موت کے منہ سے نکال کے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں زندہ کر دیا موت دینے کے بعد، والیہ النشور، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ رات اللہ رب العزت نے یہ نعمت بنائی ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے آرام کا اور لباس، پردہ ہے، میاں بیوی کے لیے پردہ ہے، ہر کسی کے لیے یہ پردہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے اب یہاں یہ بیان فرمائی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آنے سے پہلے بشارت بنا کر، خوشخبری دینے والی۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہیں، آسمان پہ بادل بھی امڑ آئے ہیں، تو آدمی کے دل میں آ جاتا نا کہ اب بارش ہوگی۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت کے آنے سے پہلے بادل بھی نظر آ رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ارسل الریاح، ہوائیں بھیجی، بشرم بین ید رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے بشارت بنا کر، یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ ہوائیں آ رہی ہیں۔ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر ریاح کا لفظ آیا ہے، ہوائیں، اور بہت جگہوں پر یا بعض جگہوں پر ریح کا لفظ آیا ہے، ہوا۔ اب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، جہاں جہاں بھی ریاح آیا ہے وہاں رحمت کی بشارت کے لیے، جہاں جہاں بھی جمع کا صیغہ ہے نا ہوائیں، وہیں مراد ہے بشارت دینے والی، خوشخبریاں دینے والی۔ اور جہاں جہاں ریح آیا ہے، ہوا، تو وہ کسی نہ کسی قوم کے لیے عذاب بن کے آئی ہے۔ اکیلی ہوا ذکر ہوا تو عذاب، اور ہوائیں ذکر ہوا تو رحمت۔ یہ قرآن کریم میں جا بجا یہ بات موجود ہے، متعدد مقامات ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں گنتی کی ہے مقامات کی، 5 مقامات ایسے ہیں جہاں ریاح کا لفظ آیا، جمع کا صیغہ، اور انہی 5 مقامات پر بشارت مراد ہے، خوشخبری دینے والی ہوائیں، اور 4 مقامات پر ریح کا لفظ آیا ہے۔ اسے صرف ان ریح اور ریاح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ورنہ بعض جگہ ریح کا معنی اور بھی لیا گیا، ریاح کا معنی، لیکن جہاں یہ جمع کا صیغہ آیا بشارت کے لیے، مفرد کا صیغہ آیا تو عذاب کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو عذاب بنا کے بھی بھیجا، پہلی قوموں کے تذکروں میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک خاص اعجاز ہے، ایک خاص علامت ہے۔ ابھی قرآن کریم میں ہے نا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں ہے وما یدریک، وما ادراک وما یدریک۔ جہاں بھی آیا قرآن کریم میں وما ادراک، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، آگے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے۔ لیکن جہاں جہاں آیا وما یدریک، تمہیں کیا معنی وہی ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے قیامت کب آئے گی۔ اور جہاں جہاں یدریک آیا وہ جگہ بتائی نہیں گئی، ادراک آیا بتا دی گئی،
وما ادراک ما لیلۃ القدر آیا نا کہ تمہیں کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے، اور اللہ نے بتا دیا یا نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے لیلۃ القدر کی پوری تفصیل بیان فرما دی۔ پہلے سوال کیا اس انداز سے کہ تمہیں کیا معلوم ہے وہ قدر رات کیا ہے۔ اسی طرح یدری کا جہاں جہاں آیا وہاں وہاں اللہ نے وہ بات بتائی نہیں، اتنا کہہ کے چھوڑ دیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ فلاں کام کب ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اپنا انداز ہے۔ اسی انداز سے آپ یہاں دیکھیں، ریح اور ریاح بات ایک ہے، ہوا اور ہوائیں کیا فرق ہے؟ جہاں ہوائیں آیا خطرہ تھا کہ شاید وہ خطرناک ہوگا، رنگا رنگ ہوائیں، لیکن ہوائیں جمع کا صیغہ جہاں بھی آیا وہاں بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی، اور جہاں سنگلر آیا، مفرد کا صیغہ آیا ہوا، ریح، تو وہیں اللہ رب العزت نے وہ عذاب کے لیے بھیجی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرمایا کہ ہم ہی نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ اب بارش کا پانی ہے نا، بارش کا پانی انتہائی پاکیزہ پانی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں خود اپنے آپ کو بھگویا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں کہ ذرا گرمی میں جو گرمی دانے نکل آتے ہیں نا، تو ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں پت، وہ دانے جو باریک سے ہوتے ہیں۔ بارش ہو تو بچے کیا اور بڑے کیا، کس نہ کسی ہیلے بہانے وہ اپنے اوپر بارش کے قطرات جو ہیں وہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ذرا پت مار لیں، یعنی اس سے وہ گرمی دانے مر جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ پت تو نہیں مارتے تھے، لیکن بارش میں اپنے آپ کو بھگویا کرتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بہت قریب سے آ رہا ہے۔ ہم تو زمین پر ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر ہی ہوتے تھے۔ ایک واقعہ آیا، آپ کو زمینوں آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا معراج کے موقع پر، جو اب 2-4 دن کے بعد ہی آنے والا ہے نا۔ 27 کا دن جو ہے، 27 رجب طے کر لیا ہمارے خرافیوں نے کہ یہ معراج کا دن ہے، لیکن نہ یہ دن معراج کا ہے، نہ یہ مہینہ معراج کا ہے۔ معراج کس مہینے میں ہوا کوئی متفق علیہ بات نہیں، کس دن ہوا کوئی متفق علیہ بات نہیں، لیکن انہوں نے پکا کر لیا تاکہ اپنی موم بتیاں جلائیں اور اپنے حلوے پکائیں اور کھائیں، انہوں نے پکا کر دیا۔ بہرحال اس ایک دن میں لیلۃ المعراج میں کوئی نماز ثابت نہیں، لیلۃ المعراج والے دن میں کوئی روزہ ثابت نہیں۔ ہمارے یہاں اس کا روزہ، اس روزے کے کئی نام رکھے گئے، رجب میں لکھی روزہ ہے، ہزاری روزہ ہے، پتہ نہیں کروڑی روزہ باقی ہے ابھی، یا وہ بھی رکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ سارے جعلی روزے، خود بنائے ہوئے روزے، جو ثابت ہیں وہ رکھتے نہیں، جو ثابت نہیں۔ عجیب بات ہے کہ جن کے بارے میں صحیح صریح احادیث ملتی ہیں وہ نہیں رکھیں گے۔ پیر کا جمعرات کا روزہ کبھی توفیق نہیں ہوگی، 13، 14، 15 کا روزہ توفیق نہیں ہوگی، 10 محرم، 9، 10 کا روزہ توفیق نہیں ہوگی، 9 ذوالحج کا یوم عرفہ کا روزہ توفیق نہیں ہوگی۔ یہ لکھی اور ہزاری کے نام سے یہ روزہ رکھ لیتے، جو ثابت ہی نہیں۔ 15 شعبان کا روزہ پکے کر کے رکھیں گے، جو کہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ رات یقیناً بہت ہی برکتوں والی ہے، اور اس رات کی بہت ساری عظمتیں ہیں، لیکن وہ عظمتیں کس کے لیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرائے گی، ہمیں تو نہیں کرائے گی نا۔ اور لیلۃ القدر وہ ہمارے لیے ہے۔ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 1000 مہینے کا ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ہمیں نہیں کرائی گئی۔ فرق سمجھ رہے نہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ المعراج اور لیلۃ القدر میں فرق یہ ہے کہ لیلۃ المعراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت، جہنم، سدرۃ المنتہا، اور ہدیے تحفے دیے گئے، نماز کا تحفہ دیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں دی گئیں، وہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ کے لیے وہ رات سب سے عظیم ترین رات ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی نسبت لیلۃ القدر عظیم ہے، کیونکہ ہمیں ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ ملنے کا اور دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔
اس رات میں کوئی روزہ، کوئی عبادت، کوئی خاص بات نہیں، ویسے سریرا یہ بات آ گئی ہے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین سے اٹھایا اور 7 آسمانوں سے اوپر تک لے گیا، باقی آپ زمین پر ہی ہوتے تھے۔ جب ایک آدمی زمین پر ہے تو بارش، سائنسدان بتاتے ہیں کہ بادل کہاں ہوتے ہیں اور پھر وہ پانی اکٹھا ہوتا ہے نیچے ہی، جو کچھ بھی کہیں، لیکن ہم سے تو اوپر ہوتا ہے نا۔ بادل یا پانی جو ہے جہاں سے بھی آتا ہے، اللہ رب العزت کا وہ اپنا ایک انتظام ہے، لیکن وہ اللہ کے ہماری نسبت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے نا، عرشوں پر ہے، اللہ عرش پر ہے اور ہم زمین پر ہیں، وہ عرش پر، ہم فرش پر، اور بادل درمیان میں کہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر پانی ڈالا کرتے، بارش میں آپ تھوڑا بھیگا کرتے اور فرمایا کرتے کہ یہ پاک پانی ہے جو اللہ کے قریب سے آیا ہے، یعنی ہماری نسبت وہ اللہ کے بہت قریب سے آیا ہے۔ بارش کا پانی پاک۔ ابھی کل پرسوں میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک مولانا ہیں، انہوں نے علاج بتایا، کہا کہ بارش کا پانی ہو، شہد ہو اور حبہ سودا ہو، یہ 3 چیزیں، بلیک سیڈز، حبہ سودا، کلونجی، بلیک سیڈز بھی، حبہ سودا، وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہوں۔ بتا رہے تھے کہ میں نے خود 5 آدمیوں کا کینسر کا علاج کیا ہے، 5 آدمیوں کا کینسر کا علاج، اور پانی کی جگہ کون سا پانی لیا ہے؟ بارش کا پانی۔ یعنی بارش کے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو بھگو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص پانی ہے۔ عام پانی ٹھیک ہے، زمزم پانی ٹھیک ہے، ساری دنیا کے پانیوں سے بہتر پانی زمزم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا بھی چیٹا مار رہے ہیں اپنے سر اقدس پر، اور بارش میں اپنے جسم کو بھگو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آسمانوں سے یہ پاک پانی نازل کرتا ہے، تو فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمانوں سے پاک پانی نازل کیا۔ طہورا کا معنی پاک اور پاک کرنے والا، 2 معنی ہیں طہور کے۔ ایک لفظ ہے طاہر، معروف ہے نا، یہ ہمارے طاہر بھائی بیٹھے ہیں، طاہر کا معنی ہوتا ہے پاک، یہ معروف لفظ ہے طاہر، اور ایک ہے طہور۔ طہور کا معنی ہے پاک اور پاک کرنے والا، 2 چیزیں اکٹھی ہیں، پاک اور پاک کرنے والا، طہور۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے پانی کو آسمان سے نازل کیا پاک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے اور اسے دنیا کی کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اب یہ حدیث جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن 4 میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی 4 کتابوں میں ہے، اور محدث زماں العلامہ الامام محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا۔ الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اب سمندر کا پانی ہے، سمندر میں کیا کچھ نہیں ہوتا، سمندر میں جانور مرتے ہیں، مچھلیاں مرتی ہیں، انسان مرتے ہیں، ڈوبتے ہیں یا نہیں مرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے سمندر کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہے۔ البحر الطہور ماؤہ الحل میتتہ، بلوغ المرام کی یہ پہلی حدیث ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم سفر میں نکلتے ہیں، انا نرکب البحر، ہم جہاز سمندر پر سوار ہوتے ہیں، یعنی سمندر پر ہماری کشتیاں ہوتی ہیں، ہم سمندر پر سوار ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس پانی تھوڑا سا ہوتا ہے، اگر اس پانی سے ہم وضو کریں تو پیاسے مر جائیں گے، اور اگر پینے کے لیے رکھیں تو وضو کے لیے کیا ہم سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البحر الطہور ماؤہ، پانی سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اور اس کا مردہ حلال ہے، سمندر کا مردہ حلال ہے۔ اب مچھلی جو ہے وہ مری ہوئی ملے تب بھی حلال ہے،
زندہ مل جائے تب بھی ہم تکبیر تو نہیں پڑھتے نا، گردن اڑ کے ایک طرف چھری سے، ہاتھ چھوٹی ہے تو ہاتھ سے، بڑی ہے تو چھری سے ذبح نہیں کیا جاتا، اور مردہ مل جائے تب بھی وہ حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، کھائیں، آپ پکائیں اور کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ہمارے لیے قیامت تک کے لیے مسئلہ بیان کر دیا کہ سمندر کا پانی پاک اور سمندر کا مردہ حلال۔ اب اس مردے کے حلال ہونے کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر میں تھے تو انہیں سمندر کے کنارے سے بہت بڑی مچھلی مل گئی، کنارے پہ پڑی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مچھلی مر چکی ہے، ملی۔ انہوں نے مچھلی لی، گوشت نکالا، کئی دن کھاتے رہے، اتنی بڑی مچھلی تھی، کئی دن کھاتے رہے۔ اور اس مچھلی کا اندازہ کتنا بتایا گیا کہ اس مچھلی کو سر سے لے کے دم تک اس کی جو لمبائی ہے کتنی تھی، اس کو درمیان سے اٹھایا گیا، ایسے جیسے آدمی گنبد ٹائپ کھڑا کرتا نا کسی چیز کو، کھڑا کیا گیا تو اس کا وہ گنبد اتنا بڑا بنا کہ اس کے نیچے سے اونٹ پر سوار آدمی گزر سکتا تھا۔ کیا یہ چھوٹی سی مچھلی ہوگی؟ صحابہ کرام عرصہ دراز تک یہ مچھلی کھاتے رہے، اور انہیں وہ مچھلی جو ہے ظاہر ہے کہ مردہ حالت میں باہر پڑی ہوئی ملی۔ پکڑنے کے لیے اتنی بڑی مچھلی کون پکڑ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سمندر کے پانی کو پاک بنایا ہے، اور آپ ایک اندازہ کر کے دیکھیں کہ سمندر کے پانی کو پاک بنایا، پاک رکھا، اور اگر کبھی سمندر کے پانی کی یہ پوزیشن نہ ہو، اللہ نے پاک نہ رکھا ہو اور اس کو کھارا نہ رکھا ہو، یہ خاص بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو بدبو چھوڑ جاتا، یہ بات آپ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ سمندر کا پانی میٹھا، کہیں بھی پانی میٹھا ہو، پڑا رہے، رکا رہے، بدبو چھوڑ جائے گا۔ سمندر اتنا بڑا پانی ہے، اگر اتنے پانی سے بدبو آنے لگتی، انسان زمین پر زندہ نہ بچ سکتا۔ اللہ نے اس میں وہ خاصیت رکھی، کھارا پانی، مردہ مرتا ہے، تھوڑے وقت میں ختم، وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ انسان مرا، جانور مرا، کیڑے مکوڑے مرے، مچھلیاں اور جھینگے مریں، کچھ بھی مرتا رہتا ہے۔ سمندر کا پانی بالکل صاف ستھرا جیسا ہے وہ ویسا کا ویسا رہے۔ کبھی اگر سمندر سے سمیل آئے گی تو آپ کو کبھی غلط سمیل نہیں آئے گی، مچھلی کی آئے گی نا۔ جب کبھی یہاں ہم تو چونکہ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آتا جاتا ہے، کبھی نہ کبھی موسم ایسا بنتا ہے کہ سمندر کی طرف سے ہوا آ رہی ہے، مچھلی کی ہوا آتی ہے، اس کے علاوہ سمندر سے کبھی دوسری کوئی ہوا نہیں آئے گی۔ اور مچھلی حلال ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ مچھلی کی دکان پہ جائیں، لاکھ شیشوں میں سجا کے برف پہ بٹھا کے رکھی ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ مچھلی کی سمیل وہاں دکان سے ملے گی، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ اللہ رب العزت نے ایسا بہترین پانی بنایا کہ وہ ہر طرح کی غلاظتوں کو ختم کر دیتا ہے، ہر طرح کے مردوں کو ہضم کر دیتا ہے، اور اس کی ہوا نہیں بدلتی، اس میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا البحر الحل ماؤہ، کہ البحر الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ پانی نجس نہیں ہوتا، پانی کبھی نجس نہیں ہوتا، ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ لا ینجسہ شیء، الماء طہور، پانی پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہوتا، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کب یہ ناپاک ہوتا ہے؟ جب مقدار تھوڑی ہو، اس میں کوئی گندگی گر جائے اور اس کا رنگ بدل جائے، یا اس کی سمیل بدل جائے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے۔ اگر یہ تین چیز بدل گئی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہوا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، پانی کا ذائقہ، پانی کی سمیل اور پانی کا رنگ سب چیزیں نارمل ہیں، وہ پانی نجس نہیں ہوگا، چاہے اس میں کچھ بھی گرا ہوا کیوں نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پہلا کام یہ کہ اس سے ہم مردہ علاقے کو زندہ کریں، مردہ بلد، مردہ شہر، مردہ گاؤں، مردہ زمین، اس کو ہم زندہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دھول اڑ رہی ہوتی ہے،
ساری مٹی ہی مٹی ہے، ڈھیلے ہی ڈھیلے ہیں، کوئی وہاں بوٹی جڑی بوٹی تک نہیں ہے۔ فصلیں تو دور کی بات ہے، جڑی بوٹی تک نہیں، درخت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بارش ہوتی ہے، 2-4 دنوں کے بعد آپ وہیں سے گزریے، ہرا کھچور اوپر سے آپ کو سرزمین بغیر کسی کچھ لگائے، بغیر کسی کھیتی باڑی کیے یا کسی مزارے کے وہاں آئے، آپ کو وہ زمین ہری نظر آئے گی۔ اور کہیں یہ منظر دیکھنے میں آئے نہ آئے، یہاں بہت آتا ہے۔ یہاں چونکہ اکثر ریت رہتی ہے سڑکوں کے کنارے، یہ وہ، جب بارش ہوتی ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت سا موسم بنا ہوا ہے۔ چاہے چند دنوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے یہ پانی آسمان سے نازل کیا اور اس کے ذریعے ہم مردہ علاقے کو، زمین کو، مردہ گاؤں کو، مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں کچھ روئیدگی، کچھ جڑی بوٹی پیدا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، یہ پانی اس کے اوپر بارش کا آتا ہے، اس میں وہ طاقت آ جاتی ہے۔ اور کتنے علاقے ہیں ہمارے پاک و ہند میں، اور یہاں بھی، یہاں یہ جو طائف کا علاقہ ہے اور ابہا اور باہا کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں کہاں کنویں یا نہریں چل رہی ہیں، آسمان سے پانی آتا ہے، جڑی بوٹیوں کو اگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں نہریں نہیں چلتی، نہ یہ ہو ہی سکتی ہیں، وہاں بھی صرف پانی آتا ہے، آسمان کا پانی۔ اور جہاں آسمان کے پانی سے کھیتی باڑی ہوتی ہے ان میں عشر ہے، یعنی 10% زکوٰۃ دینی ہوگی ہر فصل کی۔ اور جہاں پانی نہروں سے، ٹیوب ویلوں سے لگایا جاتا ہے اس میں نصف العشر ہے، یعنی 5%۔ زکوٰۃ ہے 2.5%، عشر ہے 10%۔ اگر 10% بارش سے پانی ہو، اور اگر آپ نے کھیتی باڑی کو پانی لگایا ٹیوب ویل سے، کنویں سے، نہر کا آبیانہ دے کر اس سے، تو اس وقت وہ آدھا رہ جائے گا، آدھا خرچہ اس طرف ڈال دیا جائے گا، 5%۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہترین سلسلہ یہ بنایا کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اور یہیں سے مشرکین مکہ کا ایک رد بھی آپ نے اللہ رب العزت فرما دیا کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تمہارے سامنے زمین مردہ ہوتی ہے اور ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی جس میں کچھ اگ نہیں رہا، گرد و غبار اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، ہم بارش نازل کرتے ہیں، اسی میں کونپلیں اگاتی ہیں، اس میں فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں۔ تو جب ہم مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں، مردہ انسان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک آخرت پر ایمان لانے کی دلیل اللہ نے یہ بھی ذکر کر دی، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور ہم یہ پانی پلاتے ہیں ان کو جنہیں ہم نے بنایا جانوروں میں سے، وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسانوں کو ہم نے بنایا، جانوروں کو ہم نے بنایا جو جاندار ہیں، جن کو پانی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ہم مردہ زمین کو بھی زندہ کرتے ہیں اور جانداروں کے لیے پانی بھی مہیا کرتے ہیں، پینے کے لیے ان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم اس کے ذریعے پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور راوی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ افضل هذه الامہ، اس امت کے افضل ترین انسان، بلکہ نبیوں کے بعد پوری بنی نوع انسانی کے عظیم ترین انسان ابو بکر صدیق۔ تمام نبیوں کو ایک طرف کر دیں، کیونکہ نبی کا مقابلہ امتی کو نہیں کر سکتے۔ نبیوں کو ایک طرف کریں اور غیر نبی ایک طرف لے آئیں، غیر نبی سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے۔
اور کیوں نہ ہوں تقوی پرہیزگاری اول شخص دخل فی الاسلام، سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست رہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے سسر بھی ہو گئے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل، یعنی آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ جو سلسلہ شروع ہوا، ان 4 خلفۂ راشدین میں سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ نظریہ بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، کچھ لوگ جانتے بوجھتے یہ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا ہے، اور کچھ احمق قسم کے وہ ہیں جو ایسے ہی آپ سے سنا مجھ سے سنا دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، وہ یہ نعرہ لگا کے خوش ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، وہ اسی میں راضی ہیں، حالانکہ وہ پوری امت اسلامیہ کے ایک فیصلے کا رد کر رہے ہیں اس معاملے میں، لیکن وہ جانتے بوجھتے نہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جاننے بوجھنے والے شیعہ ہیں، اور یہ جو احمقانہ حرکت کرنے والے ہیں یہ ہمارے بریلوی بھائی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں مکتب بریلویت بہت بڑا مکتب ہے، سب سے وہ زیادہ ہیں، شیعہ سے بھی وہ زیادہ ہیں، سنیوں سے بھی وہ زیادہ ہیں، سنی تو وہ خود کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، دیوبندیوں سے زیادہ، وہابیوں والے حدیثوں سے زیادہ، لیکن یہ پتہ نہیں ان میں کیا ہے کہ کسی بھی کام کو کچھ بھی کر کے وہ کہہ نکلیں گے دما دم مست کلندر، یہ انہی کا نعرہ ہے، دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ ایک آدمی ایسے ہی مست بنا ہوا یہ کہہ رہا ہے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ آدمی پاس آیا، اس نے کہا کہ یار اس کے لیے کچھ علاج نکال کے لے کے آؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ پیر بن کے جیسے بنے ہوئے نا، پیر ہیں آج کل مرشد ٹائپ، اور درویش اور ملنگ، اور ملنگ سارے یہی نعرہ لگاتے ہیں، جتنے گھر سے نکالے ہوئے یا چوری ڈاکے کے چکر میں بھاگے ہوئے ہیں وہ سب یہی نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے دمن دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ جو آدمی سن رہے ہیں یہ ہیں بندوق پارٹی کے لوگ، یہ نرے مولوی نہیں ہیں، بندوق پارٹی۔ کہتا ہے کہ ذرا گاڑی سے نکال کے لے کے آؤ اس کا علاج۔ وہ کلاشن کوف نکال کے لے کے آ گیا، اس کے سامنے ایسے اس کا منہ اٹھا کے نا ذرا اوپر کلاشن کوف لا کے کہتا ہے کہ اب دوبارہ کہو، اب کہو دمن دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ کھڑے ہوتے ہی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ ہم سے جو چاہے کہلوا لو۔ اب فوری طور پر ہاتھ جوڑے کہتا ہے اب ہم سے جو چاہے کہلوا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی پہلے نمبر پر ہے، جتنی مرتبہ چاہو کہیں، یعنی پتہ ہی نہیں کوئی بھی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو ایک مقام دیا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرنے کے بجائے بس ادھر سے نعرہ آیا مار دیا۔ اسی طرح ہمارے یا علی نعرہ حیدری یا علی والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا بنا دینا مولا علی مشکل کشا، تو وہ بھی ہمارے اصل میں شیعہ کا ہے مسئلہ، وہ ہمارے سنیوں میں بریلوی مکتب فکر میں آیا ہوا ہے۔ جس طرح یہ پہلا نمبر ہے اسی طرح مولا مشکل کشا کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ کہیں بھی عقل سے کام لینے والی پارٹی کوئی نہیں ہے جس کا اپنا بیٹا کربلا میں عراق کے اندر شہید کر دیا گیا، وہ وہاں نہیں پہنچے، آج ہندوستان میں کیسے پہنچ جائیں گے؟ بیٹا شہید کر دیا گیا اپنے وطن میں، اور ابھی انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وفات پائے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ یہ واقعہ کب پیش آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 50 سال کے اندر آئے، یعنی تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیٹے کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ وہاں تو آپ پہنچے نہیں، وہاں تو آپ مشکل کشائی کے لیے پہنچے نہیں کہ بیٹے کو بچا لیں، اور ہندوستان میں پہنچ جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی سعید بھائی آتے ہوں گے، پاکستان میں آتے ہیں،
کیا لوگوں نے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے عقل کا برتن ایک طرف اٹھا کے رکھا ہوا ہے، بس جو جذبات میں آئے جو چاہے کہتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام دیا ہوا تھا، امت کا متفقہ فیصلہ سوائے شیعہ کے اور ان احمق لوگوں کے جن کو دین سے علم سے غرض نہیں، بس جو آ گیا کہہ دیا، نعرہ مار دیا، ان کے علاوہ سب مانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ خلفۂ راشدین چاروں عین تھے۔ ایک کہتے ہیں عین کا معنی کہتے ہیں کہ اصلی خالص، کہتے ہیں نا عین فلاں بات۔ خلفۂ راشدین چاروں ہی عین تھے، اور اتفاق ایسا ہے کہ پانچواں خلیفہ راشد جسے قرار دیا گیا وہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں، وہ بھی عین نکلے۔ اور یہ عین کیسے ہیں؟ ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کا نام عین سے شروع ہو رہا ہے نا، عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ۔ عثمان والد کا نام ہے، جو ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، جو آخر عمر میں آ کے مسلمان ہے، ان کا ایک الگ واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ عین سے، عمر فاروق عین سے، عثمان غنی عین سے، اور علی المرتضیٰ عین سے، اور عمر بن عبدالعزیز عین سے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو چنا ان کو خلفۂ راشدین بنایا، جو کہ سارے کے سارے عین ہیں، اور انہی میں سے ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے کہ جو میں اپنی نماز میں دعا مانگا کروں۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں دیا، ان کے اندر کچھ گیٹس ہی ایسے تھے کہ ہر وقت وہ آخرت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، دنیا کی پرواہ نہیں، آخرت بن جائے کیسے بن جائے، جان کی پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے واقعہ کو اگر تفصیل سے آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کی، پرواہ ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، اپنی سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ۔ انہوں نے ہر چیز قربان کر دی، مال، دولت، جان، اہل و عیال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی دعا بتائیے میں نماز میں دعا مانگا کروں۔ یعنی نماز میں جو دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہے، سجدے میں ہے، اسلام پھیرنے سے پہلے ہے، اسلام پھیرنے کے فوراً بعد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل، یہ کہا کرو۔ اب یہ دعا سکھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دعا دیکھیں کیا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ دعا سکھلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو بکر صدیق کو قریب سے جانتے ہیں، سسر تو بعد میں بنے لیکن جانتے قریب سے ہیں کہ پہلا مسلمان امت اسلامیہ کا ابو بکر صدیق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کس حد تک نیک اور پاک باز انسان ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کے باوجود دعا سکھلائی، کہا یہ کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا آپ یہ سکھلائیں تو ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو۔ جب ابو بکر صدیق کہیں یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ظلماً کثیرہ اور ہم نے کثیرہ جداً کیا۔ اتنا فرق تو آپ سمجھتے ہیں نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انی ظلمت نفسی ظلماً کثیرا، تو ہمارے لیے تو جداً 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 کرنا چاہیے، 3 مرتبہ سے بھی زیادہ، کہ ہم نے تو اپنے نفسوں پر بہت ہی ظلم کیا ہے، کسی معاملہ میں ہم پورے نہیں۔ وہ تو پورے تھے، بڑے کامل انسان تھے، ہم تو کسی معاملہ میں پورے نہیں ہیں۔ یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے موقع بموقع۔
خاص طور پر جو ہم نے رب جعلنی پکی رکھی ہوئی ہے نا، اس کی جگہ دعائیں بدلتے رہنا چاہیے. کبھی یہ مانگ لی، کبھی وہ مانگ لی، کبھی وہ جو ہے نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال، کبھی وہ اس کو تو واجب قرار دیا گیا. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا واجب ہے، اور وہ یہی 4 ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو کبھی یہ دعا مانگیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا سوائے تیرے. یہ بھی اقرار کریں، کوئی کیا گناہ بخشے گا ہمارے؟ گناہ کریں اللہ کی ذات کے، بخشے کوئی؟ یہ صرف تو ہی بخش سکتا ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے مغفرت عطا فرما. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گناہ ہیں وہ تیری رحمت سے بخشے جائیں، تو مجھے اپنی طرف سے مغفرت عطا فرما دے، بخشش عطا فرما دے. ورحمنی، اور میرے حال پر رحم فرما. یعنی جو مجھ سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی آ رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. کتنی زبردست دعا سکھلائی ہے. اور جس عظیم انسان کو آپ نے یہ دعا سکھلائی، اب دونوں جگہ دیکھیں، سکھلانے والا دیکھیں، جس کو سکھلائی اس کو دیکھیں، اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں. لگتا ہے کہ ہمیں تو چلتے پھرتے بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، صرف نماز میں ہی نہیں. وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رواہ ابو داود باسناد صحیح. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، دائیں طرف منہ پھیرا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف منہ پھیرا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ عموماً دائیں طرف وبرکاتہ کہتے تھے، بائیں طرف نہیں کہتے تھے، جبکہ یہ حدیث ابو داود میں ہے اور صحیح سند سے ثابت بھی ہے. اور علماء کرام کی وہ بات اپنی جگہ معروف ہے کہ زیادہ تر احادیث میں یہی آتا ہے کہ صرف دائیں طرف وبرکاتہ کا اضافہ ہے، بائیں کا نہیں. لیکن ایک حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، موجود ہے، تو اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب جی چاہے دونوں طرف کہہ لیں وبرکاتہ، جی چاہے تو اکیلی طرف کہہ لیں، اور اکیلی کے کہنے کا کسی کو انکار نہیں. اور عموماً آپ دیکھیں گے جب کبھی بھی کوئی وبرکاتہ کہتا ہے صرف دائیں طرف کہتا ہے، بائیں طرف نہیں کہتا، کیونکہ یہ حدیث جو ہے ان کے نزدیک زیادہ تر احادیث کے خلاف. زیادہ تر احادیث میں آیا کہ صرف دائیں طرف وبرکاتہ کا اضافہ ہے. لیکن اگر کوئی دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور کبار صحابہ کرام السلام علیکم کہہ کر نماز سے فارغ ہوا کرتے تھے. لیکن آپ کے شاید علم میں ہوگا احناف کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام آپ کر دیں جس سے نماز ٹوٹ جائے، آپ نماز سے نکل جائیں گے. بلکہ بڑا ایک عجیب سا مسئلہ اہل علم میں معروف ہے. کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کا تحیات درود شریف دعا مانگ لی، اور پیٹ میں ہوا ہے، اگر جان بوجھ کر پیٹ سے ہوا نکال دے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. یہ بھی ایک نظریہ ہے اور عجیب سا نظریہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کبار علماء صحابہ تابعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب السلام علیکم کہہ کر نماز کو فارغ کرتے ہیں. اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. نماز کی تحریم کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. اور اس کی تحلیل کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. نماز میں داخل ہونا اللہ اکبر سے اور نکلنا سلام سے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے.
اب ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ نہیں کچھ بھی ایسا کر دیں جس سے نماز ٹوٹ جائے تو آپ کی نماز ہو گئی، وہ نظریہ قرآن اس کے حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے، صحابہ کے، ائمہ کے اقوال سے نہیں ملتا، لہذا اس سے بچ کے ہی رہنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے آخر میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ جو دعا میں نے ابھی ذکر کی نا، اللہم انی اعوذ بکا، نہیں یہ دوسری ہے، اللہم انی اعوذ بکا من البخل کان یتعوذ بہن، 4 چیزوں سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی 4 کی یہاں گنتی نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا من البخل، اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں کہیں بخیل نہ ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ جیب میں پیسہ ہے فقیر کو دینے کو جینا چاہ رہا ہو، جیب میں پیسہ ہے اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنے کو جینا چاہ رہا ہو، ایسا بخل نہ ہو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور میں جبن، بزدلی، میں بزدل ہونے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری اسلام کو ضرورت پڑے، نبی اسلام کو ضرورت پڑے اور میں اپنی جان چھپاتا پھر رہا ہوں، نہیں، ایسی بزدلی سے بھی اللہ مجھے محفوظ رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تیسری بات یہ کہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی عمر کی طرف پہنچا دیا جاؤں بہت ہی جو ذلت ناک عمر ہے، آخری عمر جب آدمی چل نہ سکے، پھر نہ سکے، بول و براز، قضائے حاجت بھی کپڑوں میں اور چارپائیوں میں، گھر والے بھی پریشان، گھر والے مریض کو کب تک سنبھالتے ہیں؟ آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی تھک جاتے ہیں، اور مریض بھی اگر عام سا ہو تو بات الگ ہے۔ اب مریض وہ ہے جس سے یہ نہیں معلوم کہ مجھے پیشاب کرنا ہے یا نہیں، مجھے پخانے کی حاجت ہے یا نہیں، بچہ جیسے ہوتا ہے سیم بچے والی پوزیشن جب بڑے پہ آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارذل العمر، رذیل تو ہوتا ہے نا تھوڑی سی ذلت، وہ بڑی ذلت والی عمر ہے جس میں آدمی اس عمر میں آ کے بچپن کی طرف پلٹ جائے، اور جیسے بچے کو اپنے بول و براز پہ کوئی ظاہر ہے کہ کیا کنٹرول ہوگا بچے کو، بچے بھی جو کچھ کر دیتے ہیں، اب بڑا کرے گا تو اور بات، بچے کو اس نے پالا سنبھالا، بچے کو ماں سنبھالتی ہے، اب اتنے بڑے آدمی کو جو اتنی بڑی عمر کا ہے اس کو کیسے کوئی سنبھالے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے کہ اللہ مجھے ایسی عمر نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ہی دنیا سے تشریف لے گئے، 63 برس کی عمر تھی، 63 اسی میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور 63 ظاہر ہے کہ تندرست عمر ہوتی ہے، 63 تو کوئی اتنی لمبی عمر نہیں ہے، اس میں آدمی ہوش و واس میں تندرست و توانا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہیں یا ایسے 63 والے یا نہیں ہیں؟ کیا کہا؟ 61 تک ہیں، 51 60، اچھا یعنی ابھی پلس نہیں ہوا۔ بہرحال یہ کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی، اس میں عموماً ابھی 3 سال کے بعد ماشاءاللہ آپ جوان ہی ہوں گے اور 63 ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ سب کو رکھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ مسنون عمر ہے جو 63 ہے۔ اب 63 سے آگے جو عمر ہوتی ہے نا، وہ آگے والی عمر سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں میری طرح، وہ نفل میں ہوتا ہے۔ میں چونکہ اس عمر سے آگے ہوں 63 سے، 63 تک یوں سمجھے کہ ہمارا مسنون عمر کا حق تھا۔ اللہ کے سامنے تو کسی کا کوئی حق نہیں ہے، جب چاہے وہ ہوا نکال دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس وہ ہماری پوری ہوئی۔ آگے جو نکل رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ اب نفل میں ہے، یعنی ہمیں صرف ملی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس عمر کو اچھے کام میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے یہ دعائیں مانگی اور مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس عمر سے بچانا جس میں آدمی اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اے اللہ میں دنیا کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا کا فتنہ کتنا بڑا ہے، آدمی دنیا کی خاطر ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے، بچوں کی خاطر ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے،
روزی کی خاطر ایمان چھوڑ بیٹھتا ہے، سروس کے لیے، یہ کے لیے، وہ کے لیے، بچہ نہیں ہو رہا تو یہ دنیا ہی ہے نا۔ مزاروں کے دھکے کھاتا پھرتا ہے آدمی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے درباروں، سرکاروں، مزاروں کی مٹی چاٹتا پھرتا ہے، یہ سارا کچھ دنیا ہے۔ دنیا کا فتنہ بہت بڑا ہے، اور آپ یہ پناہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے دنیا کے فتنے سے بچا، مجھے دنیا کے پیچھے لگ کے کہیں میرے دین کا نقصان نہ ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا غالباً عثمان غنی ہیں، جو قبر کا عذاب یہ بات سنتے ہی زار و قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کسی نے پوچھا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے عذابوں کی بات آتی ہے اور تم سنتے رہتے ہو، پریشان لگتا ہے، ہوتے ہو، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے تو پھر تم رونا ہی شروع ہو جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے بڑے عذاب ہیں جہنم کے، تب نہیں روتے، قبر کے عذاب پہ روتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں قبر کے عذاب پہ اس لیے روتا ہوں کہ جہنم میں اگر گیا تو میرے ساتھ کئی اور بھی ہوں گے، یہ جہنم میں تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا نا۔ اگر میں جہنم میں اللہ نہ کرے گیا بھی تو وہاں میرے ساتھ بہت ساری پارٹی ہوگی، قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر مجھے قبر میں تکلیف ہوگی، کوئی عذاب ملا، تو قبر میں میں صرف اکیلا ہوں گا، میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ منظر تصور میں آتے ہی کہتے ہیں کہ میرا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا اور میں رونا شروع ہو جاتا، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ جنت میں بے شمار دنیا ہوگی، جہنم میں بے شمار دنیا ہوگی، لیکن قبر کہتے ہیں نا ہر کسی کی اپنی اپنی، قبر میں اکیلا آدمی ہوگا۔ تو جیسے وہ تصور کرتے کہ قبر میں اکیلا ہوں گا، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا کہ اگر میں کہیں وہاں پھنس گیا تو یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قبر کے عذاب سے، بلکہ عذاب جہنم سے، تمام عذابوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نمازیں پڑھنے اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سمندر کا پانی پینے سے گھبراتے ہیں کیونکہ کڑوا ہوتا ہے نا، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں پیتے تو کوئی بات نہیں، یعنی ایک چیز حلال ہے، پاک ہے، جائز ہے، نہیں پی سکتے کوئی بات نہیں۔ بیمار آدمی پانی پینے لگتا ہے تو اس کو کڑوا لگتا ہے، یہ مشہور ہے نا۔ بیمار آدمی کو بالکل اچھا پانی دیجئے، منرل واٹر لا کے دیجئے، زمزم لا کے دیو، وہ کہے گا یہ کڑوا ہے تو نہ پیے، اس کو شربت دیو، اس کو جوس دیو۔ اسی طرح اگر کسی کو سمندر کا پانی کڑوا لگتا ہے تو وہ نہ پیے، اور اس کو وہ پیتا بھی نہیں، عموماً کوئی نہیں پیتا، اس سے نہایا جاتا ہے، باقی کام سارے چلتے ہیں، یا پھر اس سے پانی کو میٹھا کر کے پیا جا رہا ہے، جیسا کہ یہ کارخانے چل رہے ہیں آپ کے سامنے، خبر میں ہے، جبیل میں ہے، بڑے بڑے کارخانے اس پانی کو میٹھا کرتے ہیں اور عوام کے استعمال کے قابل وہ لا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ مچھلی ہے، مچھلی حلال ہے ہر کسی کے نزدیک، کئی لوگ نہیں کھاتے، یہ ہمارے طاہر صاحب نہیں کھاتے، دور جانے کی کیا بات ہے، یہ مچھلی نہیں کھاتے۔ اور کئی لوگوں کے بارے میں سننے آتا ہے جی میں مچھلی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نہیں کھاتے لیکن حرام تو نہیں کہتے نا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں لسی نہیں پیتا، لبن، ٹھیک ہے نہ پیو۔ کوئی کہتا ہے میں دہی نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں مکھن نہیں کھاتا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی اچھی اچھی ہیں، کوئی کہتا ہے میں گھی نہیں کھاتا۔ بھئی جو چیز جی چاہے کھاؤ، جی چاہے نہ کھاؤ، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال رہنے دو، اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہیں ہی حلال، اور ہمارے مولوی اس کو حرام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا حرام نہیں کہیں گے تو مکروہ کہہ دیں گے۔ اب جانور میں بعض چیزیں ہیں، گردے کے پورے وغیرہ، تو مولوی لوگ کہتے ہیں جی یہ مکروہ ہیں، پاکستان انڈیا میں کہیں گے مکروہ ہیں، نہیں پتہ نہیں، لوگ بیچارے مکروہ سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کی شام کی ڈش دیکھو جا کے،
عشاء کی نماز کے بعد ہوٹل پہ بیٹھے مولوی صاحب آرڈر دے رہے ہیں کہ کٹا کٹ کی ایک پلیٹ لا دو. وہ کٹا کٹ کس سے بنتا ہے؟ انہی چیزوں سے جن سے یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے منع کر کے آئے ہیں. ممبر پہ کھڑے ہو کے دوپہر منع کیا کہ یہ مکروہ ہے، شام کو کٹا کٹ خود کھا رہے ہیں. حلال کو حلال رہنے دو، نہ کھاؤ، تمہاری مرضی. حلال کو حرام یا مکروہ نہ کہو، نہیں کھاتے نہ کھاؤ، کوئی بات نہیں. فلٹر کیوں کر رہے لوگ؟ سمندر کا پانی فلٹر کیوں کر رہے؟ فلٹر کا مطلب میٹھا کرنے کے لیے نا، میٹھا کرنے کے لیے. فلٹر میٹھا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں جو کھاری پن ہے، نمک ہے. اب اس سے دو فائدے ہو رہے ہیں، ایک یہ کہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں سے نمک نکل رہا ہے. یہ سمندری پانی کا نمک جو ہے وہ استعمال میں آ رہا ہے، نمک کے طور پر، میٹھا پانی کے طور پر. ایک کے بجائے دو چیزیں مل رہی ہیں. وہ فلٹر پاک کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، فلٹر میٹھا کرنے کے لیے کیا جاتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.